اخلاق و آداب کے سلسلے کی ایک کڑی آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ نصح و خیر خواہی کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نصح و خیر خواہی کے آداب بھی کچھ ہیں، ان آداب کی رعایت کی جائے گی تبھی وہ چیز کارآمد ہوگی، ورنہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آداب ایسے ہیں جو نصیحت کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ آداب اس شخص سے تعلق رکھتے ہیں جس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت کرنے والوں کے تعلق سے آداب کے سلسلے میں پہلی چیز اخلاص ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نصیحت کا کام، خیر خواہی کا کام کریں، دکھلانے کے لیے اور شہرت طلبی کے لیے نہ کریں۔ صبر کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم نصیحت کرتے ہیں، اس کی طرف سے کبھی رد عمل، سخت رد عمل کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ دوسرے مسائل آ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو تواصوا بالصبر کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ امانت سے کام لینے کی ضرورت ہے ناصح کو، اور حتی المقدور یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے منصوح کو فائدہ ہو، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ تو ناصح کے ساتھ ساتھ امین بھی کہا۔ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، تشدد یا سختی کا رویہ نہ اختیار کیا جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ خاموشی کے ساتھ، یا یہ کہ سر کے ساتھ، یعنی تنہائی میں نصیحت کی جائے، اعلانیہ طور پر یا مجمع کے اندر نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ من وعد اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ ومن وعدہ علانیۃ فقد فضحہ وشانہ، کہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں نصیحت کرنا یہ نصیحت ہے، واعظ کرنا یہ نصیحت ہے، اور اس کے اندر خوبی ہے، جبکہ علانیہ اور مجلس میں ایسا کرنا اس سے رسوائی ہوتی ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ ناصح کو عمل بھی کرنا چاہیے، جس چیز کی وہ نصیحت کرتا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کی حالت کی بھی رعایت کرنی ہوگی، کیسی حالت میں ہے، اس کو نصیحت کرنا کون سا وقت مناسب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے کی حالت میں ہو، یا غمزدہ ہو، یا یہ کہ مرض کی حالت میں ہو، تو ان سب چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کچھ آداب منصوح کے ساتھ خاص ہیں، جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، وہاں اکڑنا نہیں چاہیے، سختی نہیں دکھلانی چاہیے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ نصیحت پر عمل کرنا چاہیے کہ جو بات بتلائی جائے اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے وہ ذرا دیکھ لے کہ نصیحت کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی بات اپنی جگہ درست بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض نصیحت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی نصیحت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو ہر نصح والا ضروری نہیں کہ خیر خواہی ہو۔ تو ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اس جزئیے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔